افسوس افسوس، جس ملک کو آج ہم اپنے بھارت کو روتے ہیں، اپنے ملک کو روتے ہیں، جس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آج اسی ملک کی معصوم بچیوں، عورتوں، لڑکیوں کی نہ تو عزتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی جانیں محفوظ ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اخبار کے پہلے صفحے پر، پہلے پیج پر یہ خبر نہ ہو کہ ہمارے ملک کے فلاں شہر میں کسی عورت کے اوپر ایسڈ اٹیک، تیزاب کا حملہ کیا گیا، فلاں شہر میں کسی عورت کو جہیز نہ لانے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا، فلاں گاؤں میں اسٹوپ پھٹ گیا، فلانی عورت کو قتل کر دیا گیا، فلاں شہر میں کسی لڑکی کا کڈنپ یعنی اغوا کر لیا گیا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے پیارے وطن بھارت میں 2012 کے نربھیا کیس کے بعد 2013 سے لے کر 2019 تک 2,40,000 لڑکیوں اور عورتوں کا ریپ کیا گیا ہے، بلاತ್ಕಾರ کیا گیا، ان کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے۔ اور جو مرضیوں سے ہوتے ہیں، آپس کے اپنے میل جول سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ زبردستی ریپ کی میں بات کر رہا ہوں، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر ہر دن 95 ریپ ہوئے، یعنی ہر گھنٹے میں 4 ریپ ہوا۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں 2018 میں مجموعی طور پر 33,977 ریپ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں ہر 15 منٹ میں ایک زنا کا، ریپ کا اور بلاತ್ಕಾರ کا ایک واقعہ پیش آتا ہے، گویا کہ ہر دن 88 ریپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق 2019 کے اندر 4 لاکھ اور 2018 میں 3,78,000 اور 2017 میں 3,59,000 مقدمات عورتوں کے اوپر ظلم، زیادتی، ریپ اور قتل اور خون کے معاملات درج کیے گئے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ان معاملات پر کام کرنے والے کارکنوں کی بات کو تسلیم کر لیں تو ان کے مطابق اصل تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے مقدمات، بہت سے کیسز درج ہی نہیں کیے جاتے، کیونکہ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اور بہت ساری خواتین اور بہت ساری لڑکیاں جن کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، وہ اپنے خاندان، اپنے گاؤں، اپنی بستی کی عزت و آبرو کے اور اپنی جان کے خوف اور ڈر سے پولیس تک وہ جاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو تو روپیہ پیسہ دے کر کے بہلا پھسلا کر خاموش کر دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو اڑا بھی دیا جاتا ہے، ٹھونک بھی دیا جاتا ہے، ان کا کہیں کوئی کیس ویس درج نہیں ہوتا۔ یہی نہیں، ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ریپ کے معاملے میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، رپورٹ ہے یہ، ہمارا ملک بھارت 3 نمبر پر ہے، استغفر اللہ، 3 نمبر پر ہے۔ سوچئے، غور کیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ہندوستان اب ہندوستانی ریپستان بنتا جا رہا ہے۔ کون لوگ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو شراب کے ٹھیکے، جو ہیروئن، چرس، بھنگ اس کو رواج دے رہے ہیں، جن کے کشتیوں کی کشتیاں، شپس کی شپس، ڈرگز یہاں آتے ہیں اور بکتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز زناکاریوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ اب کون جاتا ہے کوٹھیوں پر، اب کون جاتا ہے مخصوص مقامات پر، اب کون جاتا ہے دوسرے خاص مقامات پر، جگہوں پر۔ اب تو کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز، بلکہ گلی گلی میں یہ تمام سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ گزرے چند سالوں میں تو اس ریپ میں، زنا میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور پورے اعداد و شمار اور نیشنل کرائم کے رپورٹ کے مطابق آج ہمارے ملک میں کسی بھی مذہب اور دھرم اور کسی بھی ذات پات کی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں تھامس رویٹر فاؤنڈیشن نے سروے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انڈیا ایز دا مسٹ ڈینجرس کنٹری فار وومن، کہ انڈیا عورتوں کے لیے بہت خطرناک ملک ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا نے اس خبر کو چھاپا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں ہماری چھبی کیا ہے، ہمارے ملک کی کیا شہرت، ہمارے ملک کا نام کیا ہے، اس طرح سے نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال، اور اس کی جیتی جاگتی تصویریں، منہ بولتی تصویریں، اس کا ثبوت اور واقعات جو ہیں، جو پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ملک میں پیدا ہوئے، واقع ہوئے، جیسے 2012 میں نربھیا کا کیس، پھر آصفہ معصوم بچی کا واقعہ، پھر حیدرآباد کا واقعہ، پھر ہاتھرس کا واقعہ، اور اب اور کچھ سالوں پہلے 27 اگست کو دہلی کی مسلم لیڈی پولیس کا دردناک اور خوفناک طریقے سے ریپ کر دیا گیا، اور دہشت گردوں نے، ریپسٹ نے
لوگوں نے قتل کے واردات نے، اور ایسا قتل کیا گیا کہ سب کے ہوش اڑا دیے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ جب ہمارے ملک میں ایک پولیس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ نہیں، تو آپ ذرا بتائیے کہ عوام پبلک کی عزتیں اور جانیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ اور ابھی حال ہی میں اسی سال جولائی کے اخیر تک، 31 جولائی کو اور اگست کے شروعات تک، آپ کو پتہ ہی منی پور تو کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور منی پور کا واقعہ بھی جو ہوا ہے حال ہی کے اندر، جس نے پورے بھارت کے سر کو شرم اور لجہ سے جھکا دیا ہے، ہمارے پیارے وطن کو ذلیل اور رسوا کر دیا اس کیس نے۔ اور آپ کو پتا ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم وہ منظر بھی نہیں آپ کے خدمت میں، عورتوں کو ننگا کر کے، استغفر اللہ، یہ بلوائی، یہ خبیث، یہ درندے، یہ وحشی، یہ جانور اپنے آپ کو انسان کے نام پر کلنک کا ٹیکا دبا ہے کہ اس کی شرمگاہ، اس کو ننگا برہنہ کر کے، اور اس کے آگے پیچھے تالیاں اور پکڑ کر کے اس کو، اور اس طرح سڑکوں کے اوپر گھمایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کو کھیتوں میں لے جا کر کے کئی مرد گینگ ریپ کیا۔ کیا ہے یہ حیوانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ درندگی ہے، وحشی پناہ، یہ خباثت ہے، یہ بلاತ್ಕಾری، یہ خبیث ہوتے ہیں۔ اور بقول راہل گاندھی، جس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ اے حکومت وقت، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کو راہل گاندھی جی نے کہا تھا کہ تم بھارت ماتا کے قاتل ہو، ریپسٹ ہو، تم نے بھارت ماتا کے مادر وطن کے ساتھ بلاತ್کار کیا ہے، قتل کیا اس کا۔